یہ ہے تصوف. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اولیاء اللہ کی زندگی کو عام کریں دنیا میں اور بالخصوص ہندوستان کے اندر، لوگ آج بھی اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائیں گے. دیکھو، ایک ہے شریعت کا قانون، ایک ہے شریعت کا قانون کہ یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک ہے عشق اور محبت کی بات، پھر وہ قانون کے اوپر کی چیز ہے. جیسے مثال کے طور پہ دونوں چیزوں کی میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں. شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی تمہاری گردن پہ تلوار رکھ کے کھڑا ہو جائے اور بولے کہ بول کلمہ کفریہ، کفریہ کلمات بول، شریعت کہتی ہے کہ اجازت ہے جان بچانے کے لیے، اگر دل ایمان پہ مطمئن ہے تو بول سکتا ہے، مگر عشق کہتا ہے نہیں، مر جا لیکن نہ بول. ٹھیک، یہ ہے. سمجھ گئے آپ اس کو؟ اب آئیے دیکھیے، یہ جو صوفیہ نا، صوفیہ یہ تو شریعت کے پابند ہوتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ عشق کو اپنا امام بناتا ہے. جو شریعت کو چھوڑ دے وہ تو صوفی ہو ہی نہیں سکتا. جو شریعت کو چھوڑ دے وہ تو صوفی ہو ہی نہیں سکتا. صوفی وہ ہوتا ہے جو شریعت پر عمل کرے اور پھر اس کے بعد وہ عشق کی منزل کی طرف بھی فائز ہو. جیسے شریعت کہتی ہے احناف کے مطابق مغرب کی 3 فرض پڑھو اور 2 سنت پڑھو، نفل پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن عشق کہتا ہے نفل بھی پڑھ. اور صرف وہ 2 نفل نہ پڑھ بلکہ پھر اوابین بھی پڑھ. یہ ہے شریعت کی طرف سے اجازت ہے. نماز ہو جائے تو مسجد سے نکل جاؤ، عشق کہتا ہے یار کا گھر نہ چھوڑو. تو شریعت تو مسجد میں بلا رہی ہے، نماز کی اجازت اور حکم دے رہی ہے. اب کوئی ایسا صوفی ہو کہ وہ مسجد ہی میں نہ آئے؟ ارے کم سے کم مسلمان ہونے کے لیے اتنا تو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو مسجد میں آئے. اور صوفی بننے کے لیے اس سے بڑی منزل ہے کہ عشق پر بھی تیرا عمل ہو. خواب دکھایا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی تو رکھ دی. بلال کو کھینچا گیا تو کھینچا گیا، کھچوا دیا، لیکن اپنا عشق کی منزل اور مقام نہیں چھوڑا. یہاں تو دنیا میں پتہ نہیں کتنے کیسا ماحول چل پڑا ہے. آج تو اپنے شہر میں جس کو دیکھو وہ طریقت کا لمبردار بنا ہوا ہے. ناک بھی بہ رہی ہے، بدن سے بدبو بھی آ رہی ہے، 4 دن تک کے غسل کا عطا پتہ نہیں، سارے انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں بھری ہوئی ہے. اور جناب اب امام طریقت ہے اور شیخ طریقت ہے. اب پبلک کا بھی حال یہ بیوقوفوں کی طرح جا رہے ہیں پیچھے. شعبدے بازی کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ایمان بچاؤ. نماز کے اوقات میں بیڑی پیتے ہوئے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آتے تک نہیں مسجد کے اندر. صوفی وہ ہے یار جسے دیکھو تو خدا یاد، چپ رہے تو خدا کی یاد دلا دے، اور بولے تو خدا کی یاد دلا دے، بیٹھے تو خدا کی یاد دے. جن کے چہرے اور کپڑے دیکھ کر گھنا ہے، جو اپنے کپڑے صاف نہ رکھ سکے وہ اپنے دل کیا صاف رکھیں. کیا دین کو سنیت کو کہاں لے کر چلے لوگ. تصوف بہت اعلیٰ چیز کا نام ہے. کسی نے کہا تھا اور بہت خوبصورت بات، کسی نے کیا، میرے امام اہل سنت نے فرمایا کہ شریعت زینے کا نام ہے اور طریقت بالائے بام یعنی ٹیرس پہ کھڑے رہ کر یار کا مشاہدہ کرنے کا نام. جو زینے پر ہی نہیں آیا وہ ٹیرس پر کیا جائے. لیکن آج سب کھیل تماشا بن گیا ہے. پیری مریدی بھی دھندا کھیل تماشا ہو گیا. اللہ ماشا، ہمارے شہر کا وہی حال ہو پڑا ہے.
اور نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ایک ایک آدمی 4 4 6 6 8 8 لوگوں سے مرید ہو رہا ہے. جس پروگرام میں گیا مرید ہو گیا. کیا حال ہے. یہ کوئی مارکیٹ ہے کہ ہر دکان کے خریدا یک گیر محکم بگیر. پہلے ہی جلدی نہ کرو مرید ہونے میں. ادھر ہوئے پھر ادھر ہوئے پھر ادھر ہوئے پھر ادھر ہوئے. 2 کشتی کے سوار کا انجام کیا ہے؟ 2 کشتی کے سوار کا انجام. ارے پیر سے عقیدت. پہلی بات تو پیر ڈھونڈو تاخیر سے. ڈھونڈو. دیکھو ایک ہی کسوٹی. شریعت کا کتنا پابند ہے, کتنا بے غرض ہے, کتنا قناعت پسند, کتنا اللہ والا ہے. محفل میں اس کی بیٹھو, دیکھو, سب کرو, پھر ایک بار پکڑ لو دامن, پھر کشتی چھوڑ دو اس کے ہاتھ, ڈور چھوڑ دو. حضرت محبوب الہی نے ایک بار حضرت امیر خسرو کو کسی کام سے بھیجا, اور بھی بزرگوں سے واقعہ منسوب ہے, لیکن حضرت امیر خسرو کو کام سے بھیجا. وہ آئے دیر سے آئے. خسرو اتنی دیر کیوں ہوئی؟ کہ حضور ایک جنازہ جا رہا تھا اور جنازے کے آگے آگے اعلان ہو رہا تھا کہ جو اس کو کندھا دے گا وہ جنتی ہے. تو کافر کہا میں تو منہ چھپا کر کے بیٹھ گیا کہ جب تک وہ جنازہ نہیں گیا میں نکلا نہیں. کہا کیوں؟ کندھا دے دیتے جنت ملتی. کہا اس سے جنت لینا تھا تو آپ کا دامن کیوں پکڑا تھا؟ یہ ہوتی ہے پیری مریدی. اللہ رحم و کرم فرمائے. بڑے عجیب حالات. اور تصوف نام ہے مخلوق خدا پہ شفقت کرنا, بے غرض ہو کر عبادت کرنا. تصوف نام ہے یار کو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی عملی تفسیر بن جانا, سب سے کٹ کر خدا کے ہو جانا.